کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا جناب، صد مرحبا۔ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کی آمد، صد مرحبا۔ آپ حاضر ہیں اگر آپ نیکیوں کا عزم لیے تو الحمدللہ موجود ہیں ہم بھی سجائے نیکیوں کی بزم لیے، مل جل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں کرنے کی کوششیں کریں گے، اس کی بارگاہ سے ثواب کے حصول کی کوششیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے کہ ہمیں ان نیکیوں میں اخلاص جیسی اعلیٰ نعمت عطا فرمائے۔ ہماری نیکیاں اللہ کرے اخلاص کے زیور سے آراستہ ہوں تو انشاءاللہ پھر تو کرم بالائے کرم ہے۔ قاری صاحب موجود ہیں، سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آغاز ہی میں ہم تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی ہے ماشاءاللہ، مرحبا، آپ کی سلسلے میں آمد۔ تو جلدی جلدی ہمیں تلاوت کلام پاک سنا دیجئے، کیا سنائیں گے آج؟ انشاءاللہ عز و جل سورۃ التحریم 28 پارے آیت نمبر 8 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ماشاءاللہ، جس میں رب کائنات نے اپنے بندوں کو توبہ، اور وہ توبہ جو توبۃ النصوح ہے، اس کے بارے میں ذکر فرمایا۔ ماشاءاللہ عز و جل اس کی تلاوت کی بہت اچھا، یعنی کہ آج کے حساب سے آپ نے تلاوت کی آیات موقع کی مناسبت کے حساب سے آپ نے چنی ہے، کہ ظاہر ہے کہ ایک جو آپ نے مطلب میسیجز بھی مجھے آئے، اور یعنی کہ اسلامی بھائی بھی مجھے راستے میں ملے، اور پیغامات بھی اس طرح کے موصول ہوئے کہ ایک زلزلے کا جیسا ایک مطلب سلسلہ ہوا ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، گڑ گڑانے کا۔ تو یہ سارا مطلب کانٹیکسٹ ذہن میں رکھیے، اور پھر دل کے کانوں سے ان آیات کو سنیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے دل میں مدنی انقلاب برپا ہوتا محسوس فرمائیں گے۔ قاری صاحب ارشاد سنائیے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ और उस पर जो हाशिया है खज़ाइनुल इरफान शरीफ का, इसमें से भी अगर हमें मदनी फूल अता कर दिए जाएं तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए, यानी तौबा सादिका जिसका असर तौबा करने वाले के आमाल में जाहिर हो और उसकी जिंदगी ताअतों और इबादतों से मामूर हो जाए और वो गुनाहों से मुजतनिब रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दूसरे असहाब ने फरमाया, तौबा नसूह वो है कि तौबा के बाद आदमी फिर गुनाह की तरफ ना लौटे, जैसा कि निकला हुआ दूध फिर थन में वापस नहीं होता। करीब है तुम्हारा रब, यानी तौबा कबूल फरमाने के बाद तुम्हारी बुराइयां तुमसे उतार दे और वह तुम्हें बागों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बहें। जिस दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल रुसवा न करेगा नबी और उनके साथ के ईमान वालों को। इसमें कुफ्फार पर
تعریض ہے کہ وہ دن ان کی رسوائی کا ہوگا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ والوں کی عزت کا، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے، یعنی صراط پر۔ اور جب مومن دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا، اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جناب۔ آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی آرائی، اپنی فرمائشیں بھیج سکتے ہیں، اور قاری صاحب سے کچھ قرات سننا چاہیں تو بالکل آپ فرمائش کیجیے۔ اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ نمبر دہرا دیتا ہوں 0213494225 اور 021349422626 02134942525 اور 02134942626۔ اچھا جناب، ایس ایم ایس کے لیے بھی سن لیجئے 030126121760 03012612176176 اور اس پر آپ ان سے سوالات کیجئے۔ اسلامی بھائی کا تعارف بھی آپ کو میں پیش کر دوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا کہ جو تحت دارالفتاء کا نظام ہے اور دارالفتاء کا جو شعبہ ہے، اس کے ذریعے بھی الحمدللہ اس امت کی، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کرنے کا سلسلہ ہے، اور یوں بھی علم دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ کے انوار دنیا بھر میں چمک رہے ہیں۔ جو آج کے اسلامی بھائی ہیں یہ الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت سے منسلک ہیں، اور آپ نے ان کو دارالفتاء اہل سنت میں جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے مدنی چینل پر، اس میں بھی ان کی زیارت کی ہوگی، تو یہ تو آپ نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی ہیں۔ اس کے علاوہ سنت بھرے اجتماع میں بیانات کا بھی گاہے گاہے ان کا سلسلہ ہوتا ہے، اور چونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایسی پیاری سوچ امپارٹ کی ہے اپنے فالوورز کے اندر، اپنے متبعین کے اندر، کہ جو ہم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے، شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، تو ہر کام میں شرعی احتیاطوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی عوامی تحریک ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس کے دروازے کھلے رہے ہیں اور انشاءاللہ کھلے رہیں گے، اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جوک در جوک آپ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس سے منسلک ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے منسلک ہونے والا ہر شخص عالم دین ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو اب ہم جیسے ہیں ظاہر ہے یہ غلطی کر سکتے ہیں، خطا کر سکتے ہیں، تو قدم قدم پر دعوت اسلامی کے نظام میں آپ کو شرعی رہنمائی کی ترکیب کی جو ہے آپ محسوس کریں گے، اور اس پر زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تو اتنی پیاری سوچ ہے کہ ہر تنظیمی سطح پر، ہر مجلس میں، ہر مطلب جو تنظیمی سطح ہے اس کے اندر ایک مدنی ہو تو مدینہ ہی مدینہ ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ جو کورسز کی جو دعوت اسلامی مختلف کورسز کرواتی ہے، اس کی تفتیش کی ذمہ داری بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے عطا کی ہوئی ہے، اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا حسن تربیت ہے کہ ہر جگہ شریعت مطہرہ کا چیک اینڈ بیلنس لگا ہوا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شفیق مدنی، آج ہمارے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو ان سے بھی ہم آپ کی گفتگو کرائیں گے، ان سے بھی باتیں کریں گے، اور نمبر میں دہرا چکا ہوں، اس پر آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے، اور مدنی پھول پیش کرنے کا موقع آ گیا ہے، تو مدنی پھول میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ اپنے گلدان کو تیار کر لیجئے، سجانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ان دنوں حضرت عبدالوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کی جو تحریرات ہیں، کتابیں ہیں، ایک تو بہت اچھوتی ہیں، اہم ترین موضوعات پر ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کا ان پر ایسا کرم ہے کہ ان کی کتابوں سے اس امت کے جو وابستگان ہیں، اس امت والے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. آلموسٹ 10ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں. جس طرح امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات سے بہت زیادہ مستفید ہوئی ہے یہ امت، اسی طرح ان کا نام بھی لیا جاتا ہے، جن کے بہت فیض ہے ان کا ماشاءاللہ. ان کی ایک کتاب ہے لطائف المنن، تو اس کا ترجمہ ان دنوں مطلب پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو اس میں یہ فرماتے ہیں مختلف انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ان پر کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، ان کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے تاکہ ان کے جو متعلقین ہیں وہ اس کی پیروی کریں. تو یہ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر یہ بھی کرم ہے کہ میں یعنی کہ گناہوں میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈوبا ہوا سمجھتا ہوں کہ عاجزی ان کی ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی مصائب اور مصیبتیں لوگوں پر نازل ہو رہی ہیں، مصر کے یہ چونکہ قیام پذیر تھے مصر میں جو بھی آفات اور بلیات آتی ہیں اور جو بھی آزمائشیں اترتی ہیں لوگوں پر، یہ سب میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے. اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے اب کوئی نماز استسقاء وغیرہ کا موقع ہے یا بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں سارے، تو میں شرم کے مارے میں اس میں شریک نہیں ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نحوست کے سبب جو ہے نا، چونکہ بارش ان سے رکی ہوئی ہے اور میں دعا میں شامل ہوں، تو میری نحوست کے سبب ان لوگوں پر سے بارش جو ہے وہ آتی بھی ہو تو گویا کہ وہ چلی نہ جائے. ایسا ان کا مطلب حال تھا اور ایسی جو ہے ان کی کیفیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی عاجزی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. حضرت خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان سے کسی نے کرامت کے بارے میں بار بار سوال کیا، زور دیا کہ کرامت دکھائیے. تو مفہوم اس کا ہے جو انہوں نے فرمایا اس کو کہ کرامت تو سب سے بڑی یہ ہے کہ گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ ہے سر پر اور میں زمین میں دھنس نہیں جاتا. ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے لطائف المنن ہی میں اسی قسم کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ وہ بھی یہی کیفیت محسوس کرتے تھے، اور جب ان سے کسی نے کرامت کے بارے میں سوال کیا تو اسی قسم کا جواب آپ نے عطا فرمایا. اور پھر امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے اتنا پیارا ذہن بنایا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو مطلب ایسے لوگ بھی جو ہے وہ یعنی عذاب کا شکار ہو گئے، ظاہری طور پر دنیا میں آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے کہ جن کے گناہ ہم سے بہت ہلکے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم نہیں ہے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں. پھر ایک انہوں نے روایت مطلب نقل کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص سبز حلہ پہنے، سبز جوڑا پہنے، بڑی خود بینی اور مطلب اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ چلتا جا رہا تھا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے یہ اس کو دھستے ہوئے زمین میں دیکھا. پھر اور بھی انہوں نے کئی واقعات نقل فرمائے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کتنی دفعہ کسی نے قیمتی کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے آپ کو دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، خود بینی کا مظاہرہ کیا ہوگا، خود پسندی کا مظاہرہ کیا ہوگا، تکبر میں مبتلا ہوا ہوگا. تو اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مطلب سلامت رکھا ہوا ہے، یہ اس کا فضل ہے. روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے یہ اپنے گناہوں کو اس طرح سے سمجھتا ہے کہ گویا کہ ایک پہاڑ ہے جو اس کے سر پر معلق ہے اور یہ گویا کہ گرا ہی چاہتا ہے اس کے اوپر. مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور جو منافق ہوتا ہے یہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی سے زیادہ اپنے گناہوں کو امپورٹنس نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا. اور جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور جو ہے یوں بھی ہوتا ہے کہ زلزلے آتے ہیں یا جو ہے وہ خشک سالی ہو جاتی ہے، قحط آ جاتے ہیں بعض گناہوں کی نحوست کے سبب. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، زاری کرنی چاہیے، اسے منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، رب عز و جل کے منانے کو، رضا کے حصول کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، ہم عاجز بندے ہیں، وہ قدرت والا ہے، ہم گناہ گار ہیں، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے. تو آئیے مل جل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم ہیں تو بہت گناہ گار مگر اس پر ایمان والے، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی
امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کے صدقے ہم پر کرم کی بارشیں فرمائے، رحم کی بارشیں فرمائے، ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جس کے ہم مستحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی فضل کی بارشیں فرمائے۔ اسی موقع کی مناسبت سے نعت خوان اسلامی بھائی سے میں عرض کروں گا کہ کوئی ایسی مناجات وغیرہ سنا دیں، کوئی ایسا کلام سنا دیں جس میں توبہ کا، استغفار کا اگر ذکر ہو، امیر اہل سنت کا کوئی ایسا کلام، تو ایک یعنی کہ انشاءاللہ آغاز ہی میں توبہ اور استغفار کی کوئی ایسی ترکیب بن جائے ہماری۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی۔ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، سیا میں بدمست ہم یا الہی، سیا میں بدمست ہم یا الہی، مجھے دے ایمان پر استقامت، اللہ مجھے دے ایمان پر استقامت، شاہ عرب و عجم یا الہی، شاہ عرب و عجم یا الہی، میرے سر پہ سیاہ کا بارا مولا، میرے سر پہ سیاہ کا بارا مولا، بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی، بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ
پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، اللہ چھوڑنے کی رہے ناکام ہم یہاں الہی، رہے ناکام ہم یہاں تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھے دعا پر کرم یا الہی، ہو مجھے پر کرم یا الہی، صدا کے لیے ہو جرازی خدا یا، صدا کے لیے ہو جرازی خدا یا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش، مولا مولا تو عطار کو بے سبب بخش، مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی۔
پر خاتمہ یا الہی کرم کر 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 کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. نمبر ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں میں 0213494225 and 032134942626. آپ لوگ گلے شکوے کرتے تھے کہ جناب وہ کالز نہیں ملتی، بزی جا رہا ہوتا ہے، تو اب دو لائنز ہم نے آپ کے لیے رکھ دی ہیں، بلکہ 3 ہو گئی ہیں، شاید ایک اور نمبر بھی چلتا رہتا ہے. تو اب جی بھر کے آپ فرمائشیں کر سکتے ہیں اور سوالات بھی کر سکتے ہیں. 0301261217 پر آپ ہمیں SMS کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، قدم با قدم رہ سکتے ہیں، ہمدم رہ سکتے ہیں. SMS تو ماشاءاللہ آنا شروع ہو گئے ہیں. محمد قاسم ہیں لاہور سے، باب المدینہ سے بھی ایک میسج آیا ہوا ہے، سجاد اتاری ہیں باب المدینہ سے، اویس فیصلہ آباد سے ہیں، ملتان سے بھی ایک میسج ہے، جنید اتاری جنڈیالہ سے ہیں، طاہر بھائی کراچی سے ہیں، ایک اور مقام سے بھی ایک میسج آیا ہوا ہے بلکہ، اور عدنان بھائی ہیں کراچی سے، عدیل اتاری ہیں لاہور سے، کراچی سے ایک آیا ہوا ہے میسج، عامر شہزاد اتاری ہیں جہلم سے، اور چند فرمائشیں ہیں میرے پاس. آصف بھائی ہیں لاہور سے ایک میسج آیا ہوا ہے، میرے آقاؤ کی مدت ہوئی ہے. وقاص اتاری ہیں اٹک سے، محمد اکمل ہیں فیصلہ آباد سے، اور جان بہادر ہیں پانیالہ سے، پانیالہ شاید لکھا ہے، لاہور سے بھی ایک میسج ہے. اور ایک ہے پیر پور میراث، نہ جانے کہاں کہاں سے میسج آتے ہیں، نئے نئے شہروں کے نام، نئے نئے گاؤں کے نام. میرپور میرس، جی میرپور میرس جو ہے یہاں سے آیا ہوا ہے. بلکہ میں ابھی آ رہا تھا تو ایک بزرگ مجھے ملے راستے میں ہی، انہوں نے ماشاءاللہ پکڑ لیا، بڑی محبت سے ملے اور گلے ملنے لگے، اور تو میں ظاہر واقف نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ہے وہ اتار آباد جیکو آباد کے بتا رہے ہیں، کسی گاؤں میں جنگل کے اندر بھی جو ہے وہ ماچلو شاید، یا مجھے نام بھی مشکل ہے، میری زبان پہ چڑھ بھی نہیں رہا تھا اس وقت بھی، بتا رہے ہیں کہ وہاں جنگل ہے اور ہم نے جو ہے وہاں پر بھی ترکیب بنائی ہوئی ہے، مدنی چینل ہی ہے وہ ماشاءاللہ وہاں پر چلتا ہے. تو میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں یوں انہوں نے مجھے پہچان لیا، تو مجھے یعنی دیکھ کر بھی بڑی مجھے حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی ہوئی کہ جگہ جو تھی واقعی وہ جو ہے نا اتنی مطلب غیر معروف سی جگہ تھی، لیکن الحمدللہ مدنی چینل کی وہاں پر بھی بہاریں ہیں، امیر اہل سنت کا فیض ہے. تو چلتے ہیں اسلامی بھائی کی طرف. شفیق بھائی مرحبا، سلسلے میں آمد، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا، اور یہ بتائیں کہ ویسے تو اب میں بھی الحمدللہ دارالفتہ حاضر ہوتا رہتا ہوں اور آپ سے نیاز حاصل ہوتا رہتا ہے، اور بھی اسلامی بھائیوں سے پوچھتا رہتا ہوں جو دارالفتہ کے اسلامی بھائی ہیں. تو یوں بتاتے تو آپ رہتے ہی ہیں، بتانے کے آپ عادی ہیں، لیکن آج ہم آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے. تو میں بھی پوچھوں گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی پوچھیں گے. تو پہلا تو جو ہم سوال کرتے ہیں نا سب مل جل کر، وہ یہی ہوتا ہے کہ آج الحمدللہ دارالفتہ میں آپ موجود ہیں، ہر طرح کے اسلامی بھائی آتے ہوں گے، وکلاء بھی آتے ہوں گے، ڈاکٹرز بھی آتے ہوں گے، صحافی بھی آتے ہوں گے، طلباء بھی آتے ہوں گے، علم دین پڑھنے والے بھی آتے ہوں گے، کبھی کبھی علماء کرام بھی وہاں پر وزٹ کرتے ہوں گے. زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا رخ کرتا ہوگا. تو طرح طرح کے حوالے سے مطلب گفتگو ہوتی ہوگی، آپ شرعی مسائل پیش کرتے ہوں گے، اور مختلف جگہ سے جو فتوے آتے ہوں گے اس پر بھی آپ سارے مل جل کر کام کرتے ہوں گے. یہ بتائیں کہ یہ آج آپ کو سعادت مل گئی الحمدللہ، علم دین کی خدمت کرنے کی آپ کو سعادت نصیب ہو رہی ہے،
اور آپ کو ایک فیلڈ مل گئی ہے اور اس ٹریک پہ آپ اس سڑک پہ چلتے جا رہے ہیں, منزلوں پہ منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں, تو نقطہ آغاز کیا تھا؟ یہ دعوت اسلامی کی ٹرین میں بیٹھے کہاں سے تھے, کس طرح سے بیٹھے تھے, کیسے جو ہے اس کی بکنگ ہوئی آپ کی, اور بس کیسے نظر کرم ہو گئی اور آپ اس کارواں میں شامل ہو گئے ماشاءاللہ, اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو ہے آپ اتنی اچھے کاموں میں مشغول ہیں. ایک ذاتی سا سوال پوچھوں, عمر کتنی ہے آپ کی؟ تقریباً 30 سال. ماشاءاللہ 30 سال کے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا مدنی ماحول میں؟ آلموسٹ تقریباً 15 سال تو ہو گئے ہوں گے تقریباً. ماشاءاللہ, یعنی آدھی زندگی دعوت سے یوں گزار دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دل مطلب سن کر ہی ماشاءاللہ یہ تو میرا جو ہے وہ خوشی ہو گئی مجھے. چلیں کیسے, یعنی تقریباً 15 سال کے ہوں گے آپ, ٹین ایج میں ہوں گے آپ جب آپ مدنی ماحول سے منسلک ہو. تو اس میں تو مطلب کھیلنے کھانے کا ایک ذہن ہوتا ہے ہمارا جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس عمر کے بچے تو عموماً جو ہے وہ موجودہ دور میں تو دیکھا گیا کہ کرکٹ کے بڑے شدائی ہوتے ہیں, تو یا کسی اور اسپورٹس کے ہوتے ہوں گے شدائی, یا کھیلنے کودنا برل اور اس طرح کا جو ہے لاؤبالی ٹائپ کا ذہن ہوتا ہے. آپ کا کیسے بنا دعوت اسلامی کا ذہن؟ بچپن میں تو رہتا ہی یہ سلسلہ کھیلنے کودنے کا ہر ایک کا. تو بچپن ہی تھی تقریباً, اس میں ہی مسجد میں امام صاحب آئے تھے ہماری قریب ایک مسجد, محلے کی مسجد. تو انہوں نے, وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بہت محبت کرنے والے تھے. سبحان اللہ. اچھا, کیونکہ وہ جن کے شاگرد تھے وہ محدث اعظم سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان سے نسبتوں والے بزرگ بہت تھے, مطلب قاری شبیر صاحب ان کا نام تھا. تو وہ بہت طریقے سے جو ہے وہ مسجد میں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا ان کو قرآن شریف تو پڑھاتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ان کو اعلیٰ حضرت کی محبت اور نعتیں یاد کرواتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی یہ کہیں کہ بچہ کہیں جا رہا ہے گلی میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے جا رہے تو وہ پڑھتا جاتا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تقریباً سب سے پہلے میں نے بھی بچپن میں, عمر تو یاد نہیں ہے, بہت ہی چھوٹا ہوں گا تو یہ اس کے تو چند مصرے یاد کیے ہی تھے, کیونکہ یہ تو ہر بچے کو ہمارے یہاں محلے میں تقریباً جو پڑھنے آتے تھے ان کو یاد ہوتے تھے. مطلب اعلیٰ حضرت کا فیض بچپن سے ہی آپ کو جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا تھا. ہاں الحمدللہ. پھر ظاہر اعلیٰ حضرت تو مجدد تھے اپنی صدی کے, تو ان کا تو فیض ماشاءاللہ جس طرح دریا بہائے گا اور جس طرح اس نے بہایا, بلکہ وہ تو بارش بن کے برستا تھا آ کے نا. ماشاءاللہ. جی جاری رکھیں. اس طریقے سے ہوتا تھا, بس اس طرح کی رغبت تو تھی, مطلب ناشی پہ انہوں نے لگا دیے کہ ناشی پڑھا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور باقاعدہ جو ہے وہ ماحول میں اور دافسامی میں پوری طرح داخل ہونے کا جو سلسلہ ہے جی جی وہ اس وقت نہیں تھا, ابھی بچپن سے بالکل ہی اسکول پڑھتے تھے. ایک مرتبہ مجھے جو یاد پڑا ہے اہم ترین اس کا موقع بھی اور واقعہ بھی, خاندان کے کچھ افراد مل کر جو ہے پاک پتن شریف مزار پہ حاضری ہوئی تھی. اچھا, مزار پہ جانے کا یعنی کہ یہ بھی رجحان تھا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ابھی بھی خاندان کے لوگ جاتے ہیں, مطلب کبھی کسی یہاں کوئی مشکل آ گئی پریشانی تو مزار پہ چلے گئے, وہاں جا کے دعائیں کی. جی اچھا جی. تو اس طرح کا سلسلہ تھا. تو پاک پتن شریف گئے مزار پہ, میں چھوٹا ہی تھا, بالکل بچپن تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی جا کے دیکھا تو پاک پتن شریف میں لوگ جو ہے وہ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے, تو شکر بہت بانٹتے ہیں وہاں پہ. جی جی سبحان اللہ. شکر بانٹ رہے ہوتے ہیں, منتیں بھی مان کے آتے ہیں شکر کی, اور وہاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. وہاں ہم لوگ وہ بھی لے رہے تھے ادھر ادھر سے. اچھا, شکر بھی جمع کر رہے تھے. شکر جمع کر رہے تھے. جی. تو وہاں پہ کچھ آپس میں یعنی کافی گروہ آئے ہوئے, کوئی یہاں ایک گروپ بیٹھے ہوئے, یہاں گروپ, مطلب اپنے اپنے سلاسل کے اعتبار سے اوکے وہ اپنا سلسلہ جو ہے اس میں کر رہے تھے. تو ہم کبھی 5 منٹ وہاں کھڑے ہو گئے, 5 منٹ وہاں, 5 منٹ ایسے مطلب گھوم رہے تھے. اور بچے تھے, پھر جہاں دیکھتے شکر بٹ رہی تو پھر وہاں چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. وہ شکر بھی لے لیتے تھے. تو یہی سلسلہ چل رہا تھا. تو اسی دوران مطلب پورے مزار کے جو حدود ہے نا اس میں گھوم ہی رہے تھے ادھر. تو کچھ ہی دیر گزری کہ چند افراد جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے داخل ہوئے ہیں. اچھا جی. اور لوگ مطلب ان کی طرف سب دیکھنے لگے, بلکہ تمام اکثریت کی نا توجہ کے مرکز بن گئے وہ لوگ. اچھا, خیر ایسی کیا بات تھی بھائی؟ وہ ان کے ایک انداز آنے کا تھا, اور بس انداز کیا تھا اور لباس کیا تھا, سروں پہ سبز امامے تھے ان کے, ماشاء اللہ, سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے.
اور 10 سے 12 افراد تھے. ماشاءاللہ. پھر ایک صحیح طریقے سے منظم طریقے سے اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے مزار میں جس طرح اچھا ماشاءاللہ. یہ سلسلہ جو نا مطلب اس وقت آپ کو آداب کا پتا تھا مزار شریف کی حاضری مطلب کا؟ آداب کا یہ تو ہر آدمی جانتا ہے نا کہ یہ آدمی طریقے سے چل رہا ہے, یہ کس طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ بعد میں پڑھا آپ نے بعد میں, لیکن اس وقت جو ان کے انداز میں اتنی کشش تھی, یہ ایک نظم تھا, ایک یعنی ایک ترتیب تھی, ایک نظم و ضبط تھا, ادب نظر آ رہا تھا. اس طریقے سے مطلب وہ چلے یعنی ان کا وہ سلسلہ نہیں تھا, بھاگ دوڑ کا سلسلہ نہیں تھا, ادھر ادھر نہیں تھا, منتشر نہیں تھے, ایک ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور مزار کی طرف بڑھ رہے ہیں. کافی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. وہ آئے اور مزار شریف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سب جو ہے وہ بیٹھ گئے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اب بیٹھنے کے بعد جو نا وہ جیسے میں نے پہلے بتایا, ہم بھی 5-5 منٹ سب گروپ میں جا کے بیٹھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جب ان کو دیکھا تو ان کے بھی قریب آ گئے, انہوں نے نعشی پڑھنا شروع کی. ماشاءاللہ. نعت پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ 2-3 نعتیں پڑھی اس طرح, اور پھر دعا کی انہوں نے. وہ دعا بھی اسلامی بھائی جو ہے نا وہ بڑے ایک پیارے انداز میں کر رہے تھے. ماشاءاللہ. گویا کہ مطلب اس میں کافی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اچھا کہ ہمیں دعا اللہ سے کر رہے ہیں, اللہ ہمیں سنتوں پہ چلا دے, سنتوں پہ عمل کی توفیق دے دے. اس طریقے سے مطلب اس دعا میں سے آپ کا کہنے کا مقصد یہ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ اس دعا میں سے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی جو ہے وہ حاصل ہو رہے تھے. ہاں, تو اس طریقے سے انہوں نے دعائیں کی, بزرگ اللہ رحمہ کے اصال ثواب کیا, ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہے. ماشاءاللہ. تو وہ 10-12 افراد تھے, لیکن اس صورت میں تو جب وہ محفل بالکل ایک جمی اور میں نعتیں پڑیں گی اس میں تو ایک مجمع ان کے ساتھ ہو گیا ماشاءاللہ آخر دعا تک. پھر اس کے بعد ملاقات وہ کرتے رہے اور پھر وہیں سے وہ روانہ ہو گئے, واپس چلے گئے. اب یہ انداز جو ہے نا وہ بہت اچھا لگا. فرسٹ مطلب پہلا ہی موقع تھا ایسا کہ جو اس طرح کی محفل میں مزار پہ شرکت کی ہو. تو جب یہ سلسلہ ہوا تو اس وقت میرے بھائی بھی تھے ساتھ, بڑے بھائی تھے. انہوں نے جب یہ وہ بھی محفل میں ہی شریک رہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی مجھ سے جو نا وہ اکیلے میں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بھی نا انہی کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا ماشاءاللہ. تو خود بھی مذہبی رجحان رکھتے تھے؟ ان کا یہ تھا کہ وہ شروع سے ہی الحمدللہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہوئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان دنوں میں بیعت جب باپا جو ہے وہ شہر بشہر جاتے تھے. اچھا جی, تو ہمارے شہر میں بھی باپا جو ہے تشریف. کون سے شہر میں؟ تاندلیاں والا. تاندلیاں والا. جی جی صحیح بولا میں نے, تاندیاں والا. تاندلیاں والا. تاندلیاں والا جی, کس کے قریب مشہور؟ سردار آباد فیصل آباد کے قریب ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اکاڑا اور فیصل آباد کے درمیان میں. کہاں گئے میرے شیخ طریقت, ماشاءاللہ. جی جی, تو وہاں بھی باپا جو ہے نا وہ تشریف لائے تھے. تو وہ حضرت صاحب سے مرید ہو گئے تھے پہلے سے ہی, بیعت تھی اور محبت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بہت زیادہ, اجتماعات میں جانا ان کا یہ سلسلہ تھا. تو انہوں نے مجھے اشارتاً اور سمجھایا بھی کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس طریقے سے بات ہوئی. بہرحال اچھا لگا وہاں پہ یہ بیٹھنا, اور ایک جو دل کو جو ہے نا اس طرف مائل پایا بہت زیادہ. اور پہلے سے نعشی تو ویسے ہی شوق سے تھا, بچپن سے وہ قاری صاحب یاد کراتے تھے, روزانہ ایک شعر یاد کرا دیا, ابھی اس کو گلی میں پڑھتے جانا تم. ماشاءاللہ. تو یہ ہوتا تھا سلسلہ. تو اب جب اس کے بعد وہاں سے پھر واپس آئے تو پھر یہ باقاعدہ جمعرات کا جو اجتماع فیضان مدینہ وہاں پہ ہوتا تھا, وہاں جانے کا معمول ہوا. اب جب اجتماع میں گئے. اچھا ایک بات ہے, تو مطلب تباً آپ کو ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے اجتماع میں شرکت کرنی ہے, یا بھائی جان کا کہنا جو ہے وہ؟ بھائی جان تو پہلے کہتے باقاعدہ اجتماع کے لیے تو نہیں, وہ محلے کے امام صاحب بھی لے کے جاتے تھے نا کئی بچوں کو. اچھا. تو اس کے بعد پھر یہ بھی رجحان ہوا. اب جب وہاں پہنچے اجتماع میں تو وہاں تو ایک اسلام بھی جو ہے نا وہ انہوں نے پہلے دن ہی کستوری دی, 1 روپے کی آتی ہے وہ دی. تو ایک ہفتہ نو چل جائے گا اس کے ساتھ, اب پھر جمعرات کو پہنچیں گے. اچھا, ہم اسی اسلامی بھائی کے ارد گرد بیٹھ جاتے نا. ٹھیک, بچپنا تھا مطلب. بالکل. تو وہ ان کا معمول تھا, وہ بانٹتے تھے بچوں میں 1-1 روپے کی کستوری جو نا لے کے سب کو دیتے تھے. ٹھیک ہے, شوق پر پیدا ہو جاتا تھا, پھر جاتے اس طریقے سے. تو اجتماع میں جانا شروع ہوا. بہرحال بالآخر یہ ہوا کہ پڑھائی کا سلسلہ موقوف ہو گیا.
اسکول وغیرہ کی. اور بھائی کی طرف سے اس وقت تو یہ ہوا کہ آپ بس مدرسے چلے جاؤ. اچھا جی آرڈر ہوا ایک طرح کا. اچھا ہاں بالکل نا, ایک آرڈر ہی تھا. تو کوئی پروٹیسٹ تو نہیں کیا آپ نے, احتجاج تو نہیں کیا, صدائے احتجاج؟ احتجاج نہیں کرواتے تھے اس لیے کہ بھائی سے ڈر بھی لگتا تھا. اچھا, پٹائی کا بھی ڈر لگتا تھا نا. ٹھیک ہے, تو مطلب بڑے تھے, سربراہ تھے گھر؟ سب سے بڑے تھے بھائی. اچھا, اور ڈر بھی لگتا تھا ان سے, گھر کے معاملات جو ہے نا وہ ان سے زیادہ ڈر لگتا تھا. اچھا, ابو جان سے بھی زیادہ؟ تقریباً ایسا ہی تھا سلسلہ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مدرسے میں چلے جائیے, بلکہ لے کے چلے گئے اور جا کے وہاں ناظم صاحب کے پاس ایڈمیشن کروا دیا, داخلہ کروایا قاری صاحب کے حوالے. وہ جو قاری صاحب تھے وہ ہمارے قاری صاحب جن کے پاس مجھے بھیجا, ان کے بڑے بھائی اور میرے بڑے بھائی آپس میں دوست تھے بہت زیادہ. اچھا, یہ ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے, تو ان کو دیا کہ بھائی ان کو آپ نے پڑھانا ہے. ٹھیک, پڑھنا شروع کر دیا. جب حفظ میں گئے تو اس کے بعد جو نا وہ کچھ ہی عرصے میں قاعدہ وغیرہ پڑھ لیا, اور اس کے بعد بہت شوق ہوا پڑھنے کا. اچھا, یعنی پہلے دنیاوی تعلیم میں جو ذہن اتنا نہیں چل رہا تھا, اس طرف بہت زیادہ تیزی سے چلا. اچھا, ماشاء اللہ. اور اس کا بہت کتنا تیزی سے چلا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, کوئی تو پرفارمنس بھی تو بتائیں. تو آپ بس ایسا ہوا کہ مطلب ایک شوق ہو جانا, رجحان اس طرف جو ہے وہ بڑھ جانا, اور معمول کے مطابق جتنا سبق عام طلبہ یاد کرتے اس سے کچھ زیادہ کر لینا. اچھا, اس طرح کا سلسلہ جو ہے نا وہ تھا. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاری صاحب کو شکایت نہ دینا کسی طرح کی بھی پڑھائی کے حوالے سے, یہ ایسا سلسلہ نہیں تھا. تو نہ ہی قاری صاحب نے کوئی ایسی ویسی شکایت کی یا گھر پہ پیغام بھیجا کہ والد صاحب کو لے کے آؤ یا کبھی بھائی کو لے کے آؤ, ٹھیک ہے, ان کا یہ معاملہ ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. مطلب بہت شوق ہو گیا پھر پڑھنے کا. اچھا, ماشاء اللہ. کیونکہ شروع میں تو گھبرائے تھے, لیکن پیچھے سے آرڈر تھا بھائی کا. ٹھیک ہے, لیکن جب پڑھنے لگ گئے تو پھر ایک تباً بھی شوق ہو گیا. ماشاء اللہ. کیونکہ ہمارے مدرسے کا جو ایک جدول اور طریقہ کار, اس میں بھی صبح فجر سے 2 گھنٹے پہلے کلاس لگتی تھی. اچھا, ابھی تو جیسے 8 بجے آغاز ہوتا ہے, فجر سے بھی 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے کلاس لگتی, تہجد کے ٹائم پہ. جی, اور اس کے بعد فجر کی کلاس ہوتی, پھر ناشتے کا وقفہ, پھر ناشتے کی, اس کے بعد 2 گھنٹے آرام ہوتا, اور ظہر کے بعد پھر کلاس ہوتی, عصر کے بعد وقفہ ہوتا, اور مغرب کے بعد پھر کلاس ہوتی. اب تو جیسے الحمدللہ دارالمدینہ اور مدرسہ المدینہ کا سلسلہ ہے, تو مدرسہ المدینہ میں اب 8 سے 4 یعنی 8 سے 4 بجے تک ترکیب ہوتی ہے, اور دارالمدینہ کا بھی ایک اپنا مخصوص جو ہے ٹائم ہے, جدول ہے, اور ٹائم مختلف یعنی کہ ظاہر اس میں علوم ہے, تو ٹائم ٹیبل. تو وہ آج سے 15-16 سال پہلے تو اتنے جدول بھی ترتیب اور یہ سب معاملات جو ہے وہ وہاں اس مدرسے میں اس ان کا اپنا ایک جدول چل رہا تھا, تو اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا, اور پھر شوق پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ چلتے رہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ پڑھتے رہے, یہاں تک کہ جو قاری صاحب تھے ان کا کہیں جانے کا ارادہ تھا مزید آگے. جی جی, لیکن وہ مطلب انہوں نے بھی ایک اپنا ذہن بنا لیا اور اظہار بھی کیا ہے کہ کم سے کم جو ہے ان کو حافظ بنا کے تو ضرور جاؤں گا میں. آپ کو حافظ ضرور بنائیں گے, ماشاء اللہ. اور ویسے ہی جس دن میں نے حفظ کیا اس سے دوسرے دن وہ پھر مدرسے سے چلے گئے تھے. اچھا, ان کا اتنے آپ ایفیشینٹ اسٹوڈنٹ تھے, تو اس طرح کا سلسلہ ہو گیا تھا, ماشاء اللہ. اچھا, یہ میں چونکہ میرا بھی ٹیچنگ سے تعلق ہے, میں نے پرسنلی, اور یعنی دنیاوی علوم کی ٹیچنگ سے تعلق ہے میرا, میں نے پرسنلی محسوس کیا ہے یہ شفیق بھائی, کہ شاید آپ پتہ نہیں متفق ہوں میری بات سے یا نہیں, کہ دنیاوی جو استاد اور طالب علم کا ریلیشن شپ ہے نا, یہ اتنا مضبوط نہیں ہے, یہ بانڈ اتنا زیادہ گہرا نہیں ہوتا. اور جب ہم اپنے اسلاف کرام کی سیرتوں پہ نظر ڈالتے ہیں, اور موجودہ دور میں بھی ہم جب مذہبی جو ہے وہ دیکھتے ہیں, نوعیت دیکھتے ہیں طالب علم اور استاد کے ریلیشن شپ کی, اس کے اس بانڈ کی, اس تعلق کی, تو یہ مجھے زیادہ گہرا اور زیادہ جاندار محسوس ہوتا ہے. خیر بہرحال یہ تو یعنی کہ, اور اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنی مطلب اگرچہ مشکلات آئیں, مصائب آئیں, لیکن جو دینی طالب علم ہوتا ہے یہ الحمدللہ اپنی فیلڈ سے جو ہے نا لگا رہتا ہے, ماشاءاللہ. ایک یعنی ایک تعداد ہوتی ہے جو لگی رہتی ہے, اور مطلب ٹھیک ٹھاک یعنی کہ پرفارمنس بھی دیتی ہے دینی معاملات کے اندر, الحمدللہ علی کل حال. خیر, اچھا جاری رکھیں. پھر تو آپ کا حفظ ہو گیا, قاری صاحب بھی چلے گئے, اب حفظ ہو گیا, تو اب کیا ہوا؟ اب حفظ ہوا, قاری صاحب بھی چلے گئے, چھٹی مل گئی, تو پھر سلسلہ دوبارہ یعنی کہ مطلب یہ کہ اب وہ پورا جو تھا اس طریقے سے تو نہیں ہوا, یعنی حفظ مکمل ہو گیا, اور حفظ کے بعد جو ہے وہ
ماحول سے جو ہے وہ کچھ دوری سی ہونے لگی. کچھ دوری سی ہونے لگی. چلیں ابھی آپ ماحول سے دوری ہو گئی ہے آپ کی, اب قربت دوبارہ کیسے نصیب ہوئی؟ یہ ربڑ بینڈ کھنچ تو گیا, دوبارہ کیسے واپس اپنی پوزیشن پہ آیا؟ اس کے لیے آپ ابھی نہیں بتائیں نا تھوڑا سا, کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی تو کہیں گے کہ یہ تو اب مطلب ربڑ بینڈ انہوں نے کھینچ دیا, اتنی دور پہنچا دیا, حفظ بھی کروا دیا, میں ہماری گفتگو کب ہوگی, ہم کب بات کریں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی بےتاب ہوں گے, ان کی سن لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ کیسے قریب ہوئے. تو سنائیے جی, کالز کیا ہیں, کالز کیا کہہ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, جلدی جلدی سنا دیجیے. جی میرا نام عمران حسین ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی, اور مجھے مدنی چینل سے بہت پیار ہے ماشاء اللہ. اور میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں, یا مصطفیٰ عطا ہو, اور یہ سلسلہ آپ کا بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, میرا نام محمد حامد رضا اطاری ہے, گزار طیبہ شہر سے میں بول رہا ہوں. مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس, یہ نعت سنا دیجیے انشاءاللہ. نعت خان اسلامی بھائی مسکرا رہے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, اتنا یا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے, نفس و شیطان کی ہے اطاعت پر دل, نفس و شیطان کی ہے اطاعت پر دل, آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے, آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے. آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, غلبہ شیطان ہے اور نفس بدعتوار ہے, غلبہ شیطان ہے اور نفس بدعتوار ہے, بندے بدکار ہوں, بے حد ذلیل و خوار ہوں, بندے بدکار ہوں, بے حد ذلیل و خوار ہوں, مغفرت فرما الہی اللہ, مغفرت فرما الہی اللہ, مغفرت فرما الہی اللہ, مغفرت فرما الہی,
مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ، کر آقا کر لو نظارہ، کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ، کر ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن میں دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، شافعِ امم شہری جا لے خبر للہ، لے خبر میری للہ، لے خبر دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا، تو کہاں میرے شاہ لے خبر، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ایجاد میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قبل سے نقاب میں ہے، حاضر درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے،
میرا محتاج نظر ہے، حال میرا محتاج نظر ہے، حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار۔ میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں۔ مجھے مدینے کی تو اجازت نبی یہ رحمت شفیع امت پلاؤ کھلوا کے جام الفت نبی یہ رحمت شفیع امت کرے کیا عطار مال و دولت کرے کیا عطار مال و دولت کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت یہ تیرا طالب جان رحمت یہ تیرا طالب جان رحمت نبی یہ رحمت شفیع امت آخری نامی ہے من قبل نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری عطاری ہوں عطاری عطاری ہوں عطاری آقا دے دو بے قراری آقا دے دو بے قراری آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری کرتا رہوں میں عشق باری کرتا رہوں میں عشق باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی نسبت یہ کیا خوب ہماری ہے الحمدللہ ہم عطاری ہیں اور جب عطاری ہو جاتے ہیں تو عطاری کیسے کیسے کام کرتے ہیں کیسی کیسی برکتیں الحمدللہ انہیں نصیب ہوتی ہیں اس کی ایک جھلک ہم آپ کو روحانی علاج میں دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی کا ایک مبلغ کس طرح سے الحمدللہ اسماء الہی کی برکتیں مدنی چینل پر دنیا کے ہزاروں شاید لاکھوں لوگوں تک لاکھوں تو خیر ہے ہی شاید کروڑوں لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ آئیے مل جل کر سلسلہ روحانی علاج دیکھتے ہیں۔ دامنوں دل کو دامن بنا لیجئے، رحمت الہی کی برسات ہوا چاہتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے جس اسم کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے الباسطو، یعنی فراخی کرنے والا۔ اس مبارک اسم کے بارے میں آتا ہے کہ جو روزانہ 40 مرتبہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی خلق سے بے پرواہ ہوگا۔ جو شخص نماز چاشت کے بعد
آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 10 مرتبہ یہ مبارک اسم پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اسے غنی کر دے گا اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ بعد نماز فجر 10 مرتبہ پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق میں فراخی ہوگی اور محتاجی اور تنگی دور ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا طالب علمی کا ریکارڈ جو تھا وہ کیسے تھا؟ آپ نے یہ تو بتایا کہ حفظ قرآن کی برکت سے الحمدللہ، یعنی اسکول کی سٹڈیز کے اندر تو اتنا وہ نہیں تھا، حفظ قرآن میں آپ کا دماغ کھل گیا۔ اور یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو درس نظامی ہے نا، یہ بھی اس میں بھی مطلب یہ بھی اٹس اے سائنس، یس۔ اور مطلب یہ جو اسلامک سائنسز ہیں ان کے اندر بھی اتنی مطلب یعنی کہ بندے کو ذکی ہونا چاہیے، اتنا انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، جبھی وہ مطلب آگے بڑھ سکتا ہے، اور جو ذہین ہو وہی مفتی بنے گا۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی الحمدللہ یہ ان کا فرمان ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ ذہین شخص ہی جو ہے وہ مفتی بنتا ہے۔ تو ایک مطلب ایرے گرے کا کام بھی نہیں ہے کہ افتاء کی فیلڈ میں اتنا آگے نکل جائے، یہ فیلڈ ہی اتنی زیادہ مطلب ایسی ٹیکنیکل قسم کی فیلڈ ہے یہ۔ تو آپ اپنے طالب علمی کا بھی تو کچھ سنائے نا، کہ طالب علمی کے دور میں کیا کنڈیشن تھی، کیا پروگریس تھی، پرفارمنس کیسی تھی؟ طالب علمی کے دور میں حفظ کا تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ اب حفظ سے آگے چلنا شروع کر دیں۔ وہ جو ہمارے قاری صاحب تھے نا، جی جی، بتایا تھا وہ چھوڑ کے آگے تھے، تو وہ خود درس نظامی میں آئے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو وہ جامعہ میں داخلہ لیا؟ جی جامعہ میں آگے تھے، جہاں باب المدینہ، جامعہ المدینہ گلستان چہور میں، عثمان غنی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ہی پہلے جامعہ اس وقت ہی ہوتا تھا۔ اوکے۔ تو وہ یہیں آگے تھے، پھر وہ چند ماہ بعد مجھے بھی یہاں لے کے آگے تھے۔ کیوں؟ ان کا یہی تھا کہ یہ چلاک بھی یہ پڑ جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے چلا جائے گا نا، بس تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اوکے اوکے۔ تو انہوں نے یہ توجہ کی، مطلب ظاہر ہے وہ استاد تھے، وہ آپ کی صلاحیتوں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقف تھے، انہوں نے کہا کہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جی وہ ان کے بڑے بھائی وغیرہ اور بھی کچھ اسلام بھائی تھے، وہ ہمارے بڑے بھائی سے ملے، انہوں نے کیا کہ آپ فوراً ان کو وہاں بھیج دیں۔ اچھا، تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں جاؤں گا کراچی کے اندر پڑھنے کے لیے، یا کبھی اتنی دور جاؤں گا یہاں سے، شہر چھوڑنا پڑے گا۔ جی شہر چھوڑنا پڑے گا، اور مالی طور پہ بھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اتنی دور کہیں پہنچ جائیں گے ہم، ظاہر ہے کہ ہاں ایکسپینسز رہائش اور یہ دیگر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ بڑے بھائی نے ذمہ داری لی اور انہوں نے بھیج دیا ان کے ساتھ۔ اچھا، تو اس وقت کیا کنڈیشن تھی؟ مطلب شوق میں پڑھنے نہیں، شروع میں تو میں تھوڑا سا پریشان گھبرا گیا تھا بہت زیادہ، اس وجہ سے کہ شاید ہم لوگ خرچہ نہیں اتنا کر پائیں گے، میرا آنا جانا کراچی میں اور وہیں باقاعدہ جو ہے 7 سال تک رہنا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے پریشانی ہو رہی تھی۔ تعلیمی حوالے سے کوئی تعلیم اتنی دور جاؤں گا اور وہ مطلب؟ ہاں وہ بہت زیادہ، پھر جب یہاں پہ آئے کیونکہ گھر سے کبھی باہر اتنا رہے نہیں۔ اچھا، بالخصوص، اور پھر گھر پہ اپنی سہولت کے ساتھ آدمی رہتا ہے، طالب علمی میں آئے تو اس کو کئی معاملات خود اپنے پورے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ڈسپلن بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا شروع میں ہو سکتا ہے پریشانی کا شکار ہو جائے، لیکن اگر اس پریشانی کو اوڑھ لے گا تو پھر شاید آگے ترقی نہ کر پائے گا۔ آپ نے تو نہیں اوڑھی تھی ویسے؟ ماشاء اللہ اس پوزیشن پہ لگتا تو نہیں ہے کہ اوڑھی ہوگی، ایسا سلسلہ ہوا نہیں تھا، اوڑھنے والا سلسلہ نہیں تھا، محسوس ہوئی تھی کیسا، لیکن چونکہ وہی قاری صاحب یہاں ساتھ تھے تو انہوں نے وہ پہلے، پھر یہاں جب آئے ہم نے دیکھا تو اتنی بڑی کتابیں ہیں، حیران ہو گئے کہ یہ کیسے پڑھنی ہے، بالکل کوئی بخاری شریف ہے، یہ کوئی ادھر بیٹھے ہوئے بڑے درجے والے وہ کتاب لے کے بیٹھے، اتنی موٹی کتابیں، ہم سوچ کے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے، روب پڑ جاتا تھا، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے نا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے شفقت کرتے ہوئے، پھر جب ہمیں کتابیں ملی تو اب ہم نے سوچا کہ ہمیں تو یہی چھوٹی پڑھنی ہے بس، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا۔ درجے میں بیٹھے تو استاذہ نے جو کام دیا تو وہ مختصر ہی کام، مطلب تھوڑی سی کوشش کی تو یاد ہونے والا سلسلہ تھا ماشاءاللہ۔ تو پھر وہ باقی وہ دوسرے ہمارے بعد کے ٹائم میں وہ قاری صاحب بھی پڑھاتے تھے، اوکے، اور ان کا ایک گروپ بھی تھا، بھی قاری صاحب بھی ہیں، ان سے ڈر لگتا تھا، ٹھیک ہے یہاں بھی قاری صاحب ہیں، یہ بھی، تو وہ پڑھاتے رہتے تھے فوراً، تو سلسلہ چلتا رہا پھر ماشاء اللہ۔ تو وہ بات تو حضرت آپ نے چھپائی لی پرفارمنس کے حوالے سے، کیا اچھی پرفارمنس نہیں تھی کیا؟ نہیں، بہت اچھا سلسلہ رہا، تقریباً درجوں میں ہر سال جو ہے وہ پوزیشن سے خالی نہیں ہوا تھا ماشاء اللہ کے آخر تک۔ اچھا، اول آتے تھے تقریباً، اکثر درجوں میں جو ہے میں اول ہی آیا ہوں، دورہ حدیث میں میری جو ہے وہ 2nd پوزیشن تھی۔
دورہ حدیث میں سیکنڈ کیوں ہو گئی بھائی؟ وہ حسان بھائی بھی تھے نا صاحب. اچھا ماشاء اللہ, شیر کو سوا سے ٹکر گیا. سلسلہ اچھا جی ماشاء اللہ, الحمدللہ ایک سے ایک ذہین اور فتین اسلامی بھائی جو ہے وہ الحمدللہ جامعہ میں پڑھتے ہیں, اور ان کے ہم ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں علمی جو شہ پارے سامنے آتے ہیں. اچھا چلیں, یہ تو آپ نے وہ بتا دیا کہ اب ایک اتنا لمبا عرصہ آپ علمی فیلڈ سے وابستہ رہے ہیں, 7 سال آپ کے جو ہے وہ درس نظامی میں ہو گئے, اس سے پہلے آپ یعنی کہ حفظ میں تھے, اس کے بعد بھی پھر آپ تخصص الفقہ آپ نے پڑھا, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت میں آ گئے ہیں, اور وہاں پہ بھی ابھی آپ کا طالب علمی کا دور چل رہا ہے. اچھا خاصا, یعنی کہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہوں گے شاید. ہاں ہو چکے تقریباً, ہو گئے 15 سال سے آپ جو ہیں وہ دور طالب علمی میں ہی گزر رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ اپنے آپ کو طالب علمی کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد ہیں اور وہ اصلاح دیتے ہیں اور وغیرہ 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 جو آپ نے کمنٹس دیے. تو اب ایک سوال تو پیدا ہوں گے نا یار کہ یہ شخص 15 سال سے ایک فیلڈ میں ہے اور وہ لگا ہوا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی دنیاوی اداروں میں بھی تعلیم حاصل کرنے والوں کی, دینی اداروں میں بھی تعلیم حاصل کرنے والوں کی. ان کو بھی تو کچھ آپ مدنی پھول دیں نا کہ استقامت پانے کے لیے وہ کیا کریں, کیا سوچیں, کیا دیکھیں, کیا پیش نظر رکھیں, کیا مد نظر رکھیں. خصوصاً جو جامعات کی طالب علم ہیں, جو دینی حوالے سے جو مشغول ہیں, ان ماشاءاللہ ان کے لیے تو ثواب جاری کے جیسے آپ نے بتایا ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا ہونے کا چانس ہے, ٹھیک ٹھاک پروبیبلٹی ہے. آپ بتائیے کہ کیا استقامت پانے کے لیے کیا ترکیب ہونی چاہیے, آپ نے کیا اصول جو ہے کیا مدنی پھول فالو کیے, کیا محسوس کرتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہی ہے, پہلے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ طالب علم میں آ کے پریشانیاں تو آتی ہیں, قلت بھی علت بھی, اور بیماری کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, مالی طور پہ بھی پریشانی ہو جاتی, کوئی اور بھی پریشانی آ جاتی ہیں. یہ تو بزرگوں نے لکھا. اب اس میں یہ ہے کہ استادوں کی شفقتیں ماشاءاللہ, پھر ہمیں بالخصوص جو ہے وہ یہ زیادہ مواقع مل جاتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے پاس مدنی مذاکرے کی صورت میں ماشاءاللہ, اور جامعات کا پھر جب الگ سے مدنی مذاکرہ کرتے ہیں تو پھر آپ ایسی سی باتیں کرتے ہیں کہ جو طبیعت میں واقعی آ رہی ہوتی ہیں کہ چھوڑ جائیں, یہ کر جائیں, وہ کر جائیں, آپ سمجھاتے ہیں, تسلی دیتے ہیں اس طریقے سے. تو یہ مواقع جامعات میں ابھی بھی بہت زیادہ ملتے ہیں ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کی صورت میں. تو یہ چیزیں بھی بہت زیادہ معاون بنتی ہیں استقامت کے. چل ایک مدنی پھول تو یہ حاصل ہو رہا ہے کہ جو اسپیشلی جو جامعات کے مدنی مذاکرے ہیں, جی جی, اگر یہ آنے والے طالب علم سننا شروع کر دیں, جی جی, مطلب اب ایک تو جس کو یعنی کہ الحمدللہ یہ بھی کرم کی بات ہے, سعادت کی بات ہے کہ فزیکلی اس کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پریسنس کا, موجودگی کا, حاضری کا موقع مل گیا. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو مطلب باطنی طور پر گویا کہ حاضر ہو جائے گا, تصوراتی طور پر امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھ لے, سن لے, جی جی, تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ استقامت کے جو ہے نا وہ معاملات ہوں گے کہ وہ چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا, انشاءاللہ پڑھتا رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, کیونکہ ان مذاکروں سے جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ اکثر ذہن دیتے ہیں وہ یہی اپنی مدنی مقصد کی طرف, امت کی خیر خواہی, اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا, جی جی, علم دین پھیلانا, خود سیکھنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس مذاکرے میں ملتی ہیں اس طریقے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں بہت زیادہ جب ان چیزوں پہ نظر رہتی ہے تو پھر آدمی وہ ظاہری طور پہ آنے والی بیماری, پریشانی, اس سے نظر انداز کر کے اس تیر کو ترجیح دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مطلب یعنی ظاہر ہے کہ اس کو بینیفٹ نظر آ رہا ہے اخروی بھی اور تو یعنی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر آپ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کا تذکرہ کر رہے ہیں, جی, امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. کیا خیال ہے, اس عشق کے درد مند کا طرز کلام ناظرین کو دکھانا دیں. امیر اہل سنت کس طرح کے اور کیسے کیسے پیارے پیارے مؤثر انداز میں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. آئیے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ مل جل کر دیکھتے ہیں, اور خوشبوئیں جو آ رہی ہیں آپ لطف اندوز ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جادو کی کیا حیثیت ہے, اور اگر کسی پہ جادو ہو جائے اس کا کیا علاج کیا جانا چاہیے, اور جس پہ جادو کا اثر ہے اس کی وجہ سے اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جادو کی حقیقت کا تو انکار نہیں کیا جائے گا. جادو کا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے, اور بچہ جانتا ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ
अला नबीना वाले अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले पर फिरऔन ने बहुत सारे जादूगर जमा कर दिए थे और सबने रस्सियां फेंकी और वो रस्सियां सांप बनकर रेंगने लगी। फिर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुक्म इलाही अपना असा जमीन पर डाला तो वो अजदहा बन गया और सारे सांपों को निगल गया। इस पर ये जादूगर थे, इनके दिल में रोशनी हो गई कि ये जादू नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, इसलिए सारे के सारे मुसलमान हो गए जादूगर। अजदहा क्या होता है ये शायद सबको नहीं पता होगा। ये सांप ही की एक किस्म है। ये इतना बड़ा सांप होता है कि अगर ये करके सांस लेना तो सामने बकरा खड़ा हो ना तो वो सांस के जोर से खींच कर उसके मुंह में चला जाए। इतने बड़े बड़े अजदहे होते हैं। अजदहा बन गया और उसने सारे सांपों को निगल लिया, रस्सियों को, जादू के जितने भी थे। तो जादू की हकीकत तो कुरान से साबित है, इसलिए इसका इनकार तो मुमकिन नहीं है। और जो बात नस से साबित हो ना, कुरान की नस से, तो उसका इनकार कुफ्र होता है। तो जादू बिल्कुल या ना मुतलकन है ही नहीं, तो इसका इनकार हो ही नहीं सकता। अब ये कि किसी पर जादू होना ये भी मुमकिन है। सूरह फलक और सूरह नास की तफसीर जो है ना, ये अगर जो पढ़ेगा ना उसको समझ में आ जाएगी। बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है कि एक यहूदन ने हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। कुछ बाल, कंगी शरीफ के कुछ दंदाने वगैरह हासिल करके सरकार के उसने किसी कुएं में दबा दिया था। और इस तरह यह कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ पहुंची थी। फिर जिब्रील अमीन हाजिर हुए और सूरह फलक और नास पढ़ने का अर्ज किया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो पढ़ते गए। सूरह फलक और सूरह नास में 11 आयतें हैं, दोनों सूरतों में मिलाकर कुल 11 आयतें। तो एक एक आयत पढ़ते गए और एक एक गिरे खुलती गई। जो वो यहूदन ने 11 गिरहें लगाई थी, वो एक एक गिरे खुलती गई और इस तरह वो जादू का असर जो था वो खत्म हो गया। तो जादू का वजूद भी है, जादू किसी पर किया जा सकता है, यानी किसी पर किया जाना मुमकिन है, और जादू से तकलीफ पहुंचना भी मुमकिन है। जैसा अभी आपने सुना कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जादू से तकलीफ हुई। कुरान से साबित हो ना, जो भी हुक्म जिस पर नस्से कतई जिसको बोलते हैं, उसका इनकार कुफ्र होता है। तो अब यह कि जादू का वजूद तो साबित हुआ, अब रहा यह कि जादू करना, जादू सीखना ये कैसा। तो जादू सीखना ये हराम है, जादूगर होना हराम है। एक जादूगर पकड़ा गया था सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के दौर में। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने अपने कदमों से उसको कुचल डाला, रौंद डाला। जादूगर बहुत बुरा आदमी होता है, बहुत बुरा शख्स होता है। आजकल तो दीवारों पर लिखा होता है बंगाल का जादू, तो फुला का जादू, ये सब मतलब जादू होता है, लेकिन ये जायज नहीं है। कि अक्सर ये कुफरियात से खाली नहीं होता। अब जादू करवाना भी हराम है। बाज़ औक़ात देखे कुरान पाक में वो तो दिया ना कि मियाँ बीवी में जुदाई करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को बीमार डालने के लिए, किसी को जान से मार डालने के लिए। जादू से ये सब मुमकिन तो है, जैसे हथियार से भी मुमकिन है। गोली भी तो मार के आदमी मर ही जाता है ना, इसी तरह जादू से भी मर सकता है, बीमार हो सकता है, बेरोजगार हो सकता है, कारोबार बंद हो सकता है, उसका तकलीफों का सामना उसको हो सकता है। ये एक हथियार है ये भी, लेकिन ये बहुत गंदा हथियार है। इसको इस्तेमाल हर सूरत में इसको ना किया जाए, ठीक है ना, बिल्कुल ना किया जाए। जादू का इस्तेमाल ये गलत 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 है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, महक गया आपका दिल अमीर अहले सुन्नत के मदनी गुलदस्ते की बरकतों से, खुशबुओं से। चलें SMS वालों को भी थोड़ा सा नाम वगैरह पढ़ दूं, उनके जो SMS वगैरह, वैसे तो मैं पढ़ता रहता हूँ गाहे गाहे। चलें, यासिर इमरान हैं दुबई से, आई लव दावत इस्लामी भी इन्होंने कहा है। फलक शायर हैं मोरो से, हाफिज मोहम्मद इजाज हैं कसूर से, मुल्तान से एक मैसेज आया हुआ है। फैसल अत्तारी हैं समा सट्ठा से, असगर भाई हैं मीरपुर से, माजिद अत्तारी हैं दादू से, मोहम्मद अली अत्तारी हैं कराची से, राशिद अहमद हैं हैदराबाद से, अमीर अत्तारी हैं कराची से, हाफिज मोहम्मद नाम पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सिहाल शायद नाम है, कराची से, उमर अत्तारी हैं जेहलम से, मजहर अत्तारी हैं साहिवाल से, इरफान गबूल हैं लाड़काना से, इमरान गफ्फार हैं दस्तगीर कराची से, अच्छा, और फैज़ान रज़ा हैं कराची से, अरशद अत्तारी हैं सादिकाबाद से, और माशाल्लाह बहुत सारे SMS हैं।
تو کچھ کے نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. تو اب کالز کی طرف بھی چلیں. ایس ایم ایس والوں کا بھی ذکر ہو گیا. ایس ایم ایس کی کچھ فرمائشیں بھی میں نے ذہن میں رکھ لی ہیں, اور کالز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کچھ کریں بھائی, ان سے ان کی آواز سنائیں, باتیں ہو جائیں دو چار ان سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سر میں پاک مدنی شریف سے غلام مصطفیٰ طور بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. سر یہ جو آپ کا سلسلہ ہے نا بہت اچھا ہے. جی جی سر یہ بہت ہی اچھا ہے, جتنی تعریف کرنا بہت کم ہے. سر آپ کی مہربانی ہوگی اگر مجھے آتش پرست کا قبول اسلام آپ دکھا دیں, مہربانی ہوگی. اچھا سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. مختار احمد عمان مسجد سے. جناب اللہ میں نے داڑھی مبارک رکھ لیا. آپ دعا کریں کہ میں اس پہ مضبوطی سے عمل کرتا رہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, اور مدنی چینل ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے. ہم اس وقت کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں. آپ میرے لیے استقامت کی دعا کر دی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو استقامت نصیب فرمائے نیکیوں پر اور نیکی کے راستے پر آگے بڑھنے پر بھی. الحمدللہ کہ ہمارے عمل میں دن بدن ہر آن اللہ اپنے کرم سے ایسا کوئی رحمت کی بارش فرمائے کہ ہر آن اضافہ ہوتا رہے, اور اخلاص ہمیں ان اعمال میں نصیب کرے, اور نیکوں کے صدقے ہمیں ہماری یہ ساری دعائیں قبول فرمائے. جی جناب, اور سنائیے. کون؟ محمد بلال رضا تاریخ پنجاب حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. عرض کے قاری صاحب سے عرض کے سورۃ الرحمان کی تلاوت سنا دیں انشاءاللہ. تو آپ کا سلسلہ بہت پیارا لگا. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 25 رات 26 ترقیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب آپ کی شرکت بڑی امید افزا ہے بصورت آواز ہمارے سلسلے میں, اور جو دلوں کی حالت ہے وہ بھی, اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین پر ایک جو ہمیں کالز محسوس ہوئی ہیں, موصول ہوئی ہیں, اس سے محسوس ہوتا ہے ایک کیفیت ہے جنہوں نے کالز کی. تو مدنی پھولوں کے منتظر ہیں. ابھی ایک امید افزا بات میرے لیے یہ ہے کہ آپ کے یہاں 10:15 بج چکے ہیں, اور ہمارے ملک میں 10:10 پر جامعۃ المدینہ کا سلسلے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو مجھے امید ہے کہ ابھی غالباً ہمارے جامعۃ المدینہ پاکستان کے کافی طلباء ممکن ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ مدنی چینل پہ براہ راست بھی ہوں گے, اور چونکہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں, ان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے. اللہ. طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور سوراخوں میں چوٹیاں استغفار کرتی ہیں, فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں ان کی تعظیم میں, ان کے جو ان کا ایک عمل ہے. تو میں ان تمام جامعۃ المدینہ اور دیگر جو بھی مطلب کہ عاشقان رسول ہیں ان سے عرض کروں گا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اور مسلمانوں پر بالخصوص اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. آمین آمین. کہ یہ زلزلے کے جھٹکے صرف ہمارے ملک میں نہیں کئی ممالک میں محسوس کیے گئے. ابھی صبح فجر کی نماز کے بعد امیل سنت کی میل میں نے دیکھی, آپ نے بھی بیرون ملک میں جہاں تھے وہاں آپ نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے, اور آپ نے لکھا کہ محسوس کرتے ہی ہم توبہ دعا اور عافیت کی دعا میں مصروف ہو گئے. آپ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ اسلامی بھائیوں کو میرا سلام بھی پیش کر دیں اور ان کی خیریت بھی دریافت کر لیں. تو اس طرح مطلب کہ ہر طرف گھبراہٹ ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری گھبراہٹ کے وسط صبح کی اس وقت آپ کی نشریات میں دنیا بھر میں جہاں جہاں جھٹکے لگے, ہند میں بھی محسوس کیے گئے, ملک کے بہت سارے حصوں میں محسوس کیے گئے. رات تقریباً 1:30 بجے کے آس پاس 1:23 بتایا جاتا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں. تو میں یہ سوال کروں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ یقیناً اس وقت کیفیت ہوتی ہے
جو میرے پاس معلومات ہے میں اس کے حساب سے عرض کرتا ہوں کہ لوگ استغفار کرتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے. اچھی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور وہ غفور الرحیم ہے. لیکن کیا آج آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو فرض عبادت کے ذریعے بندہ پا سکتا ہے کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پا سکتا. یہ حدیث قدسی کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ تبدیلی آ جائے. جس نے سود پر کاروبار کیا تھا کیا اس نے رات توبہ کر لی، یا اللہ میں اب سود پر کاروبار نہیں کروں گا؟ جو لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے کیا اس نے رجوع کر لیا دینے کا، لوٹانے کا؟ یتیموں کا، بیواؤں کا، وارثوں کا مال کھانے والے نے کیا کر لیا؟ کیونکہ یہ جھٹکا کیا کافی نہیں تھا. مجھے بھی مطلب میں جس کو یہ جھٹکا آیا تو وہ میں اپنے کام میں ہی مصروف تھا، نشست پر حاضر تھا اپنی، اور مطلب بیان کی تیاری میں مصروف تھا میں اپنے. اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں جس نشست پر ہوں وہ پانی کے اوپر جھول رہی ہے. اللہ اکبر. تو بالکل اس وقت جو کیفیت تھی، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. تو کرنے والے اس وقت اٹھے بھی ہوں گے، توبہ و استغفار میں لگ گئے ہوں گے، نمازوں میں بھی مصروف ہو گئے ہوں گے، اور کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ پھر بھی جھٹکوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. جیسا کہ ابھی ہمارے شفیق مدنی نے بھی صراحت کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ زلزلے کا سبب یہ گناہ ہوتا ہے. تو اور ہمارے قاری صاحب نے جو سورہ تحریم کی شاید 8ویں آیت سے تلاوت کی تھی، تو قاری صاحب نے بھی توبۃ و نصوح کے حوالے سے ہمیں صبح ہی مدنی پھول عطا کیے تھے. اب قرآن سے بہتر مدنی پھول کہاں سے ملیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ ہمارے قاری صاحب نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر ہمیں مدنی پھول دیے، توبۃ و نصوح کی طرف بلایا. کاش ہمیں توبہ کے اراکین کا بھی اندازہ ہو چلے. آمین. اور انہوں نے تفسیر میں بھی بیان کیا. الحمدللہ میں اس وقت آپ کے سلسلے میں حاضر تھا. ماشاءاللہ. انہوں نے تفسیر میں بھی بیان کیا کہ توبۃ و نصوح یہ کہ پھر بندہ گناہ کی طرف نہ لوٹے. کس طرح کا انہوں نے خلاصہ جو مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے بیان کیا تھا. تو میرے تمام چہرے کے ناظرین استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں. میری وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ پھرتی وہ بھی توبہ کریں. بے نمازی نمازی بن جائے، جھوٹا سچا بن جائے، غیبت کرنے والا غیبت سے باز آ جائے. ہم استغفار کریں، توبہ کریں. اور اس نفسیاتی اثر نہیں ہو، ہمیں نفسیاتی اثر ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مستقل اثر لیں. اب تو یہ نہ کہ اب پتہ نہیں ایک جس طرح کی میرے پاس انفارمیشنز ہیں جو مجھے معلومات ہوتی ہیں میں وہ کوشش کر کے میرے منیجر کے ناظرین تک کنوے کرتا ہوں، پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کس طرح کی پریشانی اور آفتوں کی خبریں بھی اگر بندہ چینل پہ دیکھتا ہے تو اسی چینل پہ دیکھتے ہوئے بے پردہ عورت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی وقت وہ موسیقی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ بے پردگی، موسیقی، اس طرح کی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور ابھارتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کرتے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، استغفار کی کثرت کرتے، درود پاک کی کثرت کرتے. نہ کہ ہم ایک طرف تو یہ دیکھیں کہ جناب تباہی ہو رہی ہے اور جناب دنیا میں یوں پریشانیوں کا مسلمان اور یہ قوم شکار ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت آنکھ گناہ کر رہی ہے، کان عذاب سن رہا ہے یا کان اس طرح کی پریشانیاں سن رہا ہے، اور آنکھ اس وقت بھی گناہوں میں مبتلا ہو. تو یہ کیسی قلب کی کیفیت ہے اور یہ کیسی بندے کی حالت ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین تھر تھرا گئی، اور آپ اور مطلب آنکھ ہے کہ وہ گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہی، دل ہے کہ گناہ کی لذت سے بیزار نہیں ہو رہا. تو یہ کیسی کیفیت ہے، اس پر تھوڑا سا غور کریں. آپ غور کریں، میرے مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں گا غور کریں اور اس پیغام کو عام کریں کہ ہم خدا سے ڈریں، اور جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق
ساری صاحب عشاء تلاوت آتی ہوگی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہے نا، ولا تموتن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں مرو گے تو مسلمان ہو، ہے نا، اس طرح کا خلاصہ ہے۔ تو مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا کہ ہم اللہ سے ڈریں، اور ایسا ڈریں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صبح کا وقت ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمت، اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے، آمین، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر، آمین۔ بھائی صاحب اپنی رحمتوں کا نزول فرما، آمین۔ بھائی صاحب یہ اس طرح کی کالز بھی موصول ہوئی ہیں کہ دعا ہونی چاہیے، اور دعا مطلب ایک اجتماعی ذہن ہے کہ اجتماعی دعا کریں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کے صدقے جو ہے ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ تو اگر بھائی صاحب آپ ہی دعا فرما دیں تو ہم سب مل کر، جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جس طرح کے جذبات ہمیں موصول ہوئے ہیں، تو مل جل کر انشاءاللہ سب شامل دعا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو سوال کرتے ہیں، فضل کا سوال کرتے ہیں مل کر۔ ایسا ہاتھ اٹھائیں، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مضطرب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ، اب تو میرا خیال ہے کہ ایک تعداد ہے جو مضطرب قلب لیے حاضر ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، بے کلی ہے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی اس وقت ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے، اور میرا حسن ظن ہے ان کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه آمین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطف رحمت للعالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے قادر مطلق ہم سب کی مغفرت فرما، آمین۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس اقرار کے سوا چارہ بھی کچھ نہیں، کہ تو ہمارے حال کو، ہماری کیفیتوں کو، ہمارے شب و روز کو جانتا ہے۔ اے رب کریم، تجھ سے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، تیرا کامل خوف عطا فرما، آمین۔ اور مولا کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، آمین۔ ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت فرما، سب میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، آمین۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت دے جو قابل رشک ہو، آمین۔ یا اللہ ایسی موت سے بچا جو قابل عبرت ہو۔ مجھے مرنا ہے اللہ گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا اے میرے اللہ، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی پہ، آمین۔ بچپن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے،
آمین. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی. آمین. جب خاک ہوئے میری مدینے کی ہوا. آمین آمین. یا رحم الرحیم. یہ زمین بھی تیرے حکم سے ہلتی ہے، بادل بھی تیرے حکم سے برستے، ہوا بھی تیرے حکم پر چلتی ہے. تو قادر مطلق ہے، پروردگار ہے، خالق و مالک ہے. ہم تیرے بندے محتاج، گناہگار، سیاہکار، بدکار، ہر طرح سے گناہگار تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا، تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں. یا رحم الرحمین، تجھے اس فاروق اعظم کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب زمین زلزلے سے لرزی تھی تو انہوں نے درہ مار کر فرمایا، اے زمین کیوں ہلتی ہے، کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا؟ تیرے اس بندے کے اس فرمان پر زمین تھم گئی. یا اللہ تجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا واسطہ دے. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت سے کر نظر یا رب، اپنی رحمت سے کر نظر یا رب. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، یا رحم الراحمین. ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مگر مولا تیرے پیارے حبیب کی امت میں ہم پر رحم کر. آمین. ہم پر رحم کر. آمین. آفات و بلیات سے پیارے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرما. آمین. امن سلامتی عطا فرما. آمین. خوف و دہشت سے پیارے حبیب کے صدقے محفوظ فرما. آمین. ہم سب کے رزق حلال اس پہ تو برکت دے. آمین. بیماریاں پریشانیاں دور کر. آمین. جادو آصف سے محفوظ فرما. آمین. جو نکاح کے انتظار میں اچھے ہونے کی رشتے عطا فرما. آمین. مولا قبر کی تیاری کی توفیق دے دے. آمین. ہم پر ایسا کرم کر کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. آمین. زبان جب بھی کھلے تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کرے. آمین. سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. آمین. دھوکے خیانت سے بچا. آمین. وعدہ خلافی سے بچا. آمین. ملاوٹ سے بچا. آمین. سود اور رشوت سے بچا. آمین. غیبت و چغلی سے بچا مولا. آمین. تیری نافرمانیوں سے تیری پناہ چاہتے پناہ عطا کر دے. آمین. تیرے غضب سے تیری پناہ چاہتے پناہ عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. نفس و شیطان کے شر و فتنوں سے تیری پناہ چاہتے پناہ عطا کر دے. آمین. یا رحم الراحمین، تجھے تیرے پیارے بندوں کا واسطہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر دے. آمین. ہمیں نہ مانگنا آتا ہے، نہ اخلاص نظر آتا ہے، بالکل کھوٹے سکے کسی کام کے نہیں ہے. مجھے نکمے سے کام لے ایسا، یہ نکما ہو کام کا یا رب. تو حسن کو اٹھا حسن کر کے وہ مائل خیر خاتمہ یا رب. آمین. مسلمان ہیں عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے. وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی.
پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ہمارے بیوی بچوں پر رحم کر، ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار جنہوں نے دعا کے لیے کہا، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دیا. میرے جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی اگر اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں، آپ بھی دعا کریں. آپ شب و روز قال اللہ تعالی و قال رسول کی صداؤں میں رہتے ہیں، تو دعا کریں. ہمارے اساتذہ دعا کریں، ہمارے دارالفتہ کے اسلام بھائی دعا کریں، مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع دعا کریں، نابالغ بچوں سے دعا کروائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچوں سے فرمایا کرتے تھے، بچوں دعا کرو فاروق بخشا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شروع کی مدنی پھول بیان کی، ایسا لگتا ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ جب آپ نے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیفیت بیان کی کہ جب کوئی شہر میں مصیبت یا آفت آتی تو آپ تصور کرتے کہ یہ میرے گناہوں کی سبب سے، تو آپ کی باتیں سن کے مجھے لگا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیفیت ہمارے سامنے ہے. تو دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے. وہ پیارے حبیب کے صدقے ہم پر رحم کرے، آمین، اور ہمیں پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دے. آمین. بہت شکریہ، میں نے بہت وقت لیا آپ کا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرا. آمین. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. حاجی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت رقت انگیز اور یعنی بصیرت افروز ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے. اگلے سلسلے میں پھر ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے